من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الصلاة علی الشہید عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال كان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يجمع بین الرجلین من قتلى احد فی ثوب واحد ثم يقول ایہم اکثر اخذا للقرآن فاذا اشیر له الى احدہما قدمه فی اللحد وقال انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامۃ وامر بدفنہم فی دمائہم ولم یغسلوا ولم یصلی علیہم۔ باب ہے شہید کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے کے متعلق۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد میں سے 2 شہید مردوں کو ایک کپڑے کے اندر جمع کر رہے تھے، اور ان کو جمع کرتے ہوئے آپ پوچھتے تھے کہ ان دونوں میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا آپ لحد میں اس کو مقدم کرتے، اور آپ نے فرمایا کہ میں قیامت والے دن ان لوگوں پہ گواہ ہوں گا، اور آپ نے حکم دیا کہ ان کو ان کے خون کے ساتھ دفن کیا جائے، اور ان کو غسل بھی نہ دیا جائے، اور ان کے اوپر نماز بھی نہ پڑھی جائے۔ یہاں پہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے شہید کے متعلق کہ شہید کو کیسے دفن کیا جائے گا۔ پہلی چیز جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے وہ یہ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، بنا غسل کے اس کو دفن کیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کا جو خون جاری ہوا ہے وہ خون بھی صاف نہیں کیا جاتا، انہی کپڑوں کے اندر ہی اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے نماز پڑھنے کا، یعنی نماز جنازہ پڑھنے کا۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ بعض اس چیز کے قائل ہیں کہ جی شہید کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، لیکن امت کی اکثریت جو ہے وہ اس بات کے اوپر متفق ہے کہ شہید کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پہ حکم ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو غسل بھی نہیں دینا، اور اس کے اوپر نماز بھی نہیں پڑھنی۔ ایک حدیث مبارکہ کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا، اس موضوع سے متعلقہ تمام احادیث مبارکہ کو جمع کر کے پھر فقہا فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اصل حقیقت کیا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر صحیح حدیث مبارکہ ہے، شہداء میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے اوپر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ کتنی مرتبہ جی؟ 70 مرتبہ۔ اب ہوا کیا ہے کہ احد کے اندر جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، احد والے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا ہے۔ آپ کا جنازہ پڑھنے کے بعد پھر 9 شہید اور لائے گئے، 10ویں حضرت حمزہ تھے۔ ان 10 کو آگے رکھ کے حضور نے پھر جنازہ ان 9 کا پڑھایا، ساتھ حضرت حمزہ کا بھی پڑھایا۔ اسی طرح پھر وہ جب 9 کا پڑھ لیا گیا تو ان کو 9 کو اٹھا لیا گیا، پھر اور 9 لائے گئے حضور صلی اللہ، یعنی 9 اور آئے تو 10ویں حضرت حمزہ تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کر کے حضرت حمزہ کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہر شہید کے اوپر 70 مرتبہ یا زیادہ جنازہ پڑھا جائے گا۔ حضرت حمزہ کے مقام و مرتبہ اور فضیلت کی وجہ سے حضور نے ان کے اوپر اتنی مرتبہ جنازہ پڑھا ہے، اور کسی شہید کے اوپر اتنی زیادہ تعداد میں حضور نے جنازہ نہیں پڑھا۔ تو اگر شہید کا جنازہ نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کا جنازہ کبھی بھی نہ پڑھتے۔ اور اس کے بعد احد کے اندر جتنے صحابہ شہید ہوئے حضور نے سب کا جنازہ پڑھایا ہے۔ اس کے بعد کی جنگوں کے اندر بھی جتنے صحابہ اور تابعین شہید ہوتے رہے، سب کے جنازے پڑھے جاتے رہے ہیں، کسی کو بھی کبھی بغیر جنازہ پڑھے دفن نہیں کیا گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو بنا غسل کے، بنا خون صاف کیے اس کو دفن کیا جائے گا، لیکن اس کو جنازہ پڑھا جائے گا جس طرح عام جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر جو ہے وہ بہت اہم ہے، وہ ہے جی ایک مرد کو 2 مردوں کو ایک کفن کے اندر دفن کرنا۔ شریعت نے کسی بھی چیز کے اندر انسان کو مجبور نہیں کیا۔
میں اکثر مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ جی اچھا کفن انتظام کریں. یہ جو رائج ہمارے ہاں کفن ہے، یہ کفن شرعن درست نہیں. یہ اس صورت میں درست نہیں ہے کہ جب بندہ پیسے والا ہے. مثال ہے میں کاٹن پہن کے بیٹھا ہوں نا، اگر یہاں پہ میں کفن والا کپڑا وہ کاٹن پہن کے بیٹھا ہوتا تو پہلے دھلائی پہ اس نے سارا خراب ہو جانا تھا. آپ بھی سارے پہن کے بیٹھے ہیں، اس لیول کا کپڑا یہاں پہ کوئی بھی نہیں پہن کے بیٹھا. جس معیار کا کپڑا ہم مردے کو پہناتے ہیں وہ سب سے زیادہ گھٹیا ترین کپڑا ہے. اور حضور کا فرمان ہے کہ مردے کو اچھا کفن دو. حضور کا فرمان الگ ہے، ہمارا طریقہ الگ ہے. تو یہ اچھے سے مراد یہ ہے کہ ہر بندے کی اپنی حیثیت ہے. مراد یہ نہیں کہ ہر بندہ 10-10 ہزار کا کفن اٹھا کے پہنانا شروع کر دے. ہر بندے کی اپنی حیثیت کے مطابق. تو شریعت نے کسی بھی چیز میں انسان کو مجبور نہیں کیا کہ لازمی یہ کرنا ہے. ایک کفن میں ایک بندہ دفن ہوگا، یہ شریعت کا قاعدہ اصول اور طریقہ ہے. اگر حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ کفن کا انتظام نہیں ہو سکتا اور ہنگامی حالات بن جاتے ہیں، جیسے کہ جنازہ آ جاتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی ہنگامی صورت بنتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، لوگوں کی میتیں زیادہ ہیں، جنازے زیادہ ہیں، آپ کفن کا انتظام نہیں کر سکتے، تو ایک ایک کفن کے اندر 2-2 بندے بھی دفنائے جا سکتے ہیں. اور اگر ایک اتنا بھی انتظام نہ ہو سکے تو اس کو انہی کپڑوں کے اندر بھی دفن کیا جا سکتا ہے. جو کپڑے پہن کے بندہ فوت ہوا ہے، ہنگامی حالات ہیں، کفن کا انتظام نہیں ہو سکتا، تو انہی کپڑوں کے اندر بھی بامر مجبوری دفن کیا جا سکتا ہے. جس طرح کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے لیکن مجبوری ہو تو بندہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 لوگوں کو ایک کفن کے اندر دفنایا. یہاں پہ جو سب سے عام بات ہے وہ یہ ہے کہ جب دفنانے لگتے تھے تو حضور پوچھتے تھے کہ ان میں سے قرآن کس کو یاد ہے زیادہ. جس کے متعلق صحابہ کہتے کہ اس کو زیادہ قرآن یاد ہے، حضور لحد میں اس کو مقدم کرتے تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے دور حکومت میں جب آپ نے لوگوں کی تنخواہیں مقرر کی تو تنخواہ مقرر کرنے کا معیار یہ تھا کہ آپ دیکھتے تھے کہ اس کو کتنا قرآن یاد ہے. جس کو جتنا قرآن یاد ہوتا تھا اس کی تنخواہ اسی حساب سے زیادہ مقرر ہوتی تھی. یعنی قرآن کو حضور نے بھی اہمیت دی ہے اور حضور کے بعد خلفائے راشدین نے بھی اہمیت دی ہے. ہمارا معیار قرآن نہیں ہے، ہمارا معیار سکول کا ہے. کادا معیار ہے؟ سکول. تسی نہ بولو کیونکہ اسی کہڑا بچے بھیجنے مسیح تے. اور جی قرآن مقدم ہے. قرآن سے زیادہ عظیم کتاب کائنات میں نہیں ہے. حضور صلی اللہ، اگر یعنی یہ فضیلت والی بات نہ ہو، دونوں صحابی ہیں، احد میں شہید ہو رہے ہیں، حضور کے ساتھ، حضور کے سنگت میں، صحبت میں وہ رہے ہیں، حضور کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. صحابی تو دونوں ہیں، صحابی ہونے میں کوئی فرق نہیں، مگر حضور فرق کر رہے ہیں دونوں میں. ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں مگر حضور دونوں میں فرق کر رہے ہیں. جس کو قرآن زیادہ یاد ہے حضور اس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. صحابی ہونے کے باوجود دوسرا بھی صحابی ہے، مسلمان ہے، شہید ہے وہ بھی، لیکن اس کے باوجود جس کو قرآن زیادہ یاد ہے حضور اس کو اہمیت دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جس کو قرآن یاد ہے، ایک والد کے 2 بیٹے ہیں، ایک بندہ سکول جاتا ہے، باپ اس کے اوپر سارے خرچے کر رہا ہے، اور دوسرا بیٹا مدرسے جاتا ہے، وہ انہوں ایک سوٹ لے کے دینے واسطے بھی تیار نہیں. ایویں گل ہے نا جی وہ سکول والے کو آپ نے نصاب ہر سال کا لے کے دینا ہے، لیکن مسجد میں آنے والے کو سپارہ بھی نہیں لے کے دینا. اس کو آپ وردی لے کے دیں گے مگر جو مسجد میں مدرسے میں پڑھنے جائے گا اس کو ایک ٹوپی بھی نہیں لے کے دینی. اجی اے بھی مدرسے والے دین، اس کو کھانے پینے کا ڈیلی کا خرچہ 20, 100, 50 اس کو دینا ہے. اور جو مدرسے میں پڑھتا ہے یہاں پہ لوگ ایڑیاں اٹھا کے دے رہے ہیں جو مدرسے والے دین ساڑھے مڑے نو خرچہ. یعنی کیا ذہنیت کیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سکول بہت عام ہے مگر مدرسہ عام نہیں. اگر انسان کے اندر ایمانی غیرت ہوتی تو ایک مسلمان کے لیے مدرسے اور قرآن سے زیادہ عام کائنات میں شاید کوئی نہیں ہے. جس کو حضور اہمیت دے رہے ہیں تو وہ عام ہے. تو حضور قرآن پڑھنے والے کو اور جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا حضور اس کو مقدم کرتے تھے. اور حضرت عمر فاروق بھی اور تمام خلفائے راشدین کے ہاں یہی طریقہ چلتا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.